ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به وليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی اور رہبری کی ہے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ جو دور بیٹھے ہیں قریب آئیے۔ اللہ جل جلالہ نے
ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت رمضان کا ملنا، رمضان کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ گزشتہ سال ہمارے ساتھ رہنے والے، اٹھنے والے، بیٹھنے والے، ہمارے محلے میں رہنے والے، ہماری گلی میں رہنے والے اتنے لوگ تھے، یہ رمضان آنے سے پہلے وہ قبروں کے حوالے ہو گئے۔ آئندہ سال جب رمضان آئے گا، پتہ نہیں ہم میں سے کون رہے گا، کون نہیں رہے گا۔ رمضان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں دوبارہ رمضان لے کر آیا۔ رمضان المبارک کا انتظار کر رہے تھے، آج رمضان کا 6واں دن گزر رہا ہے۔ رمضان بہت عظیم مہینہ، خیر والا، برکتوں رحمتوں والا۔ ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، جو بندہ یا بندی رمضان میں کسی نیکی کے ذریعے سے، کسی خیر کے کام سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ اس نیکی پر ایک ایک فرض کا ثواب دیتے ہیں۔ آپ کوئی نیک کام کرو، خیر کا کام کرو، بھلائی کا کام کرو، یا نفل نماز ادا کرو، ہر خیر کے کام پر اللہ فرض ادا کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور آگے بیان فرمایا، جو اللہ کا بندہ یا بندی رمضان میں فرض ادا کرے اور اس فرض کے بدلے میں اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں نیک اعمال کر کے، خیر کے کام کر کے اللہ کو دکھائیں۔ ایک روایت میں اللہ کے محبوب
امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، اللہ رمضان میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کا مطلب نیکیوں میں آگے بڑھنا، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ یہ روزانہ 1000 روپیہ خرچ کر رہا ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2000 روپیہ خرچ کروں گا۔ یہ روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھ رہا ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1000 مرتبہ درود پڑھوں گا۔ یہ روزانہ 1 پارے کی تلاوت کر رہا ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 پاروں کی تلاوت کروں گا۔ نیکیوں میں آگے بڑھنا، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ جیسے دنیا کمانے کا سیزن آتا ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے مال کمانے میں، دولت کمانے میں، پیسہ کمانے میں ہر ایک سے آگے بڑھ جاؤں۔ اس سال کے سیزن میں یہ 5 لاکھ کما رہا ہے، میں 10 لاکھ کماؤں۔ دنیا کے مال دولت، دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو۔ اللہ تمہارے اس جذبے کو دیکھتا ہے، کون میرا بندہ، کون میری بندی نیکیوں میں آگے بڑھیں گے۔ اور تمہارے یہ جذبوں کو دیکھ کر، نیکیوں میں آگے بڑھنے کو دیکھ کر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کا حال، میری بندیوں کا حال، یہ کیسے نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَآرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھ کر اپنے اعمال اللہ کو دکھلاؤ کہ میرے رب میں نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے ارادوں کو، اپنے بندوں کے جذبات کو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ارادوں کو اللہ دیکھ کر فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بوڑھے، نوجوان، مرد، عورتیں سب نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو۔ تو رمضان میں اللہ روزے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ تو اللہ نے روزہ فرض قرار دیا، کیوں دیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزوں کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔
اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ روزوں سے یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میری بندیاں روزوں کا اہتمام کر کے اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کریں۔ آپ ہر عمل دیکھیں، ہر عمل سے اللہ تقوی چاہتے ہیں۔ میں اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھنے سے مقصد کیا ہے؟ ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو اللہ کا بندہ یا بندی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا وما اخلاصها، یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیے، آپ ہمیں سمجھائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ان تحجزه عن محارم اللہ، کلمے کا اخلاص یہ ہے جب تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو تو یہ کلمہ آپ کو حرام کاموں سے روک دے، برائیوں سے، گناہوں سے، معصیت سے۔ یہ کلمہ آپ کو روک دینا چاہیے۔ جب آپ کلمہ پڑھ کر گناہوں سے، حرام کاموں سے بچ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کلمے کا اخلاص تمہارے اندر پایا جا رہا ہے، اس کلمے کا تقوی آپ کے اندر پایا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مالدار لوگ اپنے گھروں میں جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ جانوروں کی قربانیاں دینے سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے بیان فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانیوں کا، جانور کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، تمہارے جانوروں کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ پھر یہ جانوروں کی قربانیوں سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نے بیان فرمایا اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں قربانی دے کر تمہارے اندر تقوی پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اللہ کی خشیت پیدا ہوئی یا نہیں ہوا۔ اگر تقوی پیدا ہو رہا ہے تمہاری قربانی قابل قبول ہے، اگر قربانی سے تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح مالدار لوگ حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف اور منا کا قیام، عرفات کا قیام، مزدلفہ کا قیام، حج کے تمام ارکان اعمال اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں کرتے ہیں۔ اللہ یہ حج کے اعمال سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے بیان فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، میرے بندو تمہارے حج کے ذریعے سے میں یہ چاہتا ہوں تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، تقوی پیدا ہونا چاہیے۔ تو حج سے مقصود اللہ اپنے بندوں کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور نماز روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ روزانہ 5 مرتبہ مسجدوں میں آنا، مسجدوں سے واپس جانا، نماز ادا کرنا،
اس سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، میرے بندو نماز قائم کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز کیوں پڑھنا؟ آگے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ یہ نماز تم کو بے حیائی سے، بدکاری سے، بےہودہ کاموں سے، حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے یہ نماز آپ کو روکتی ہے۔ جو بندہ، جو بندی نمازوں کا اہتمام کر کے گناہوں سے نہ بچیں، نافرمانیوں سے نہ بچیں، ایک روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نماز ادا کر کے جو گناہوں سے نہ بچے اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے یہ چند مثالیں دی۔ کلمہ پڑھنے سے مقصود تقوی پیدا کرنا، اور حج ادا کرنے سے مقصود تقوی پیدا کرنا، نماز ادا کرنے سے مقصود دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنا، اور قربانی دینے سے مقصود تقوی پیدا کرنا۔ اسی طرح اللہ نے روزے کا حکم دیا، میرے بندو روزہ رکھو، رمضان میں مہینہ بھر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو، روزوں سے رہو۔ روزوں سے مقصود، روزوں کی روح کیا ہے؟ تو اللہ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر ایک دو جگہ نہیں، بے شمار جگہوں میں، سینکڑوں جگہوں میں اللہ نے صاف صاف بیان کیا اتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ اتق اللہ ولیتق اللہ ربا۔ ان سب سے مراد یہی ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں میرے بندو تقوی والی زندگی گزارو، تقوی اپنی زندگیوں میں پیدا کرو، اللہ کی خشیت اپنی زندگیوں میں پیدا کرو۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایمان والوں کا نام لے کر کئی جگہ بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ تقریباً میں نے قرآن کے اندر 7 مقامات، 7 جگہوں میں یہ آیتوں کو تلاش کیا، ممکن ہے کسی اور جگہ بھی رہی ہو، تو اللہ نے بیان فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی والی زندگی گزارو۔ یہ تقوی کا حکم اللہ کافروں کو نہیں دیا، مشرکوں کو نہیں دیا، یہودیوں کو نہیں دیا۔ دنیا کے اندر ہزاروں دھرم کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اللہ کسی اور کو نہیں دیا، بلکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والو، نبیوں کی نبوت پر ایمان لانے والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کئی جگہ اللہ یوں بیان کیا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، چالاکی رکھنے والو۔ آج کہتے ہیں میں عقل مند، میں ہوشیار، میں فلاں، میں فلاں۔ اللہ نے کہا یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، ہوشیاری رکھنے والو،
چالاکی رکھنے والوں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ میرے بھائیوں، تقوی کتنی بڑی نعمت قرآن مجید کے اندر 21واں پارہ سورۃ الاحزاب پہلی آیت آپ دیکھیں، اللہ کا قرآن اٹھا کر اللہ نے یوں بیان کیا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ میرے اور آپ کے نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، یا ایھا النبی اتق اللہ، وہ میرے محبوب، میرے نبی، آپ تقوی کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اتق اللہ، یہ حکم اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو دیا۔ مفسرین نے بیان فرمایا، یہ حکم اللہ اپنے نبی کو دے کر، اصل میں اللہ اپنے بندوں کو یہ حکم دینا چاہتا ہے، جب میں میرے محبوب میرے نبی کو حکم دے رہا ہوں، تم تو میرے بندے، وہ تو میرا نبی، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، میں نے ان کو بھی حکم دیا، آپ تو میرے بندے، آپ بھی تقوی کے ساتھ، اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو تقوی وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے۔ تقوی یہ کیا چیز ہے؟ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی، حضرت عمر ان سے بڑے صحابی، تو حضرت عمر نے اپنے سے چھوٹے صحابی ابی بن کعب، پورے صحابہ میں سب سے زیادہ بہترین خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ابی بن کعب ہیں۔ یہ وہ صحابی جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت عمر خلیفہ بنے، تو حضرت عمر نے دیکھا رمضان میں صحابہ ایمان والے تراویح کی نماز الگ الگ ٹکڑوں میں ادا کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے پوری امت کو جمع فرمایا، صحابہ کو جمع کیا، الگ الگ نہ پڑھو، مسجد نبوی میں آپ کی الگ جماعت، آپ کی الگ جماعت، کوئی انفرادی، کوئی سنگل تراویح ادا کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا رمضان میں تراویح ایسے ادا نہ کرو۔ حضرت عمر نے پورے صحابہ کو اس بات پر جمع کیا کہ پورے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہوں، یا جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں کے لوگ ایمان والے اپنی مسجدوں میں جمع ہوں، ایک امام اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پورے ایمان والے تراویح ادا کریں۔ مسجد نبوی میں اس صحابی کو تراویح کا امام سیدنا عمر فاروق نے بنایا، اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی جو صحابہ کے امام بن کر رمضان میں مسجد نبوی میں تراویح کی نماز 30 رکعت ادا کیا کرتے تھے، 30 رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، ابی بن کعب مجھے بتائیے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عمر جانتے تھے، مگر یہ بھی جانتے تھے بعد میں آنے والے لوگ تقوی سمجھنے میں مشکل محسوس کر رہے ہوں،
مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے حضرت عمر نے سوال کیا، ابی بن کعب بتائیے تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ابی بن کعب نے سوال کیا، یا امیر المومنین آپ بتائیے کیا آپ کبھی ایسے تنگ راستے میں، اتنا تنگ راستہ کہ وہاں دو آدمی ایک ساتھ نہیں جا سکتے، اکیلا جا سکتے ہیں اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں، اتنا تنگ راستہ کیا آپ کبھی گزرے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا بار بار گزرا ہوں، جانا ہوا ہے۔ ابی بن کعب نے پھر سوال کیا، یا امیر المومنین آپ مجھے بتائیے وہ تنگ راستے میں آپ کیسے گزرے؟ حضرت عمر نے کہا ایسے تنگ راستے میں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں، میں اپنے بدن کو بچاتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی کانٹا میرے جسم کو چبھ جائے، یا یہ کہ کوئی کانٹا میرے لباس کو لگ جائے۔ لباس کو بچاتے ہوئے، اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہوئے، احتیاط کے ساتھ وہ تنگ راستے سے میں نے گزر گیا۔ ابی بن کعب نے کہا، یا امیر المومنین تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، یہ دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، جھوٹ بولنا ایک کانٹا ہے، غیبت کرنا ایک کانٹا ہے، چوری کرنا یہ بھی کانٹا ہے، زنا کرنا یہ بھی گناہ کا کانٹا ہے، ڈنڈی مار کے بزنس کرنا یہ بھی کانٹے ہیں گناہوں کے۔ دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، نافرمانیوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، جیسے یہ دنیا کا تنگ راستہ، کانٹے دار جھاڑیاں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے لباس کو بچاتے ہوئے آپ گزر گئے۔ اے عمر اسی طرح یہ دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی، یہ دنیا کے اندر آپ سفر کر رہے ہیں، آخرت کی طرف یہ دنیا میں یہ گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر آخرت کی طرف چلے جانا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ یہی چاہتے ہیں میرے بندے، تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمے سے تیرے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تو قربانی دیتا ہے تیرے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تو حج بیت اللہ ادا کرتا ہے اس کے ذریعے سے تیرے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تو روزانہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں کے ذریعے سے تیرے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح سال میں ایک مہینہ رمضان کے اندر روزوں کا اہتمام بندے اور بندیاں، مرد عورتیں سب کرتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں لعلکم تتقون، یہ روزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر تقویٰ، تمہارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ یہ روزوں کی روح ہے تقویٰ، روزوں کی جان ہے تقویٰ۔ جو بندہ جو بندی 30 روزے رکھا، تقویٰ پیدا نہیں ہوا، کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو میرے روزے قابل قبول نہ ہوئے ہوں، تو اللہ چاہتے ہیں میرے بندے روزوں کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ یہ تربیت کرنے کے لیے آیا ہے، رمضان کا مہینہ یہ اللہ کے بندوں کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے۔ روزوں کے ذریعے سے اپنی تربیت کرو، روزوں کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرو۔ ابن ماجہ میں روایت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع
بہت سارے بندے اور بندیاں ایسی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، ان کا بھوکا پیاسا رہنے کے سوا ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ روزہ رکھتے ہیں اور صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مگر ان کے بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ مطلب یہ ہے روزوں کا اہتمام کیا، جھوٹ سے بچا نہیں، غیبت سے بچا نہیں، چوری سے بچا نہیں، روزہ رکھا، آنکھوں کی حفاظت نہیں کیا، زبان کی حفاظت نہیں کیا، کانوں کی حفاظت نہیں کیا۔ بخاری مسلم میں روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ کتنے اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مگر ناجائز کاموں سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا نہیں، اور بری باتوں سے اپنے آپ کو بچایا نہیں۔ روزہ رکھا، غیبت سے نہیں بچا، چوری سے نہیں بچا، اور دھوکہ دینے سے نہیں بچا، زبان کی حفاظت نہیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں، ہاتھوں کی حفاظت نہیں، روزہ رکھا، غلط جگہوں میں چل کر گیا، پیروں کی حفاظت نہیں، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کو تیرے روزوں کی ضرورت نہیں، تیرے روزے قابل قبول نہیں۔ رمضان آیا، اللہ کے بندوں کی تربیت کرنے کے لیے ہم سوچو کیا رمضان کے ذریعے سے میری اصلاح ہو رہی ہے، میری تربیت ہو رہی ہے؟ یہاں تک کہ بخاری میں مسلم میں روایت ہے، سمجھو رمضان تربیت کرنے والا مہینہ، روزے تربیت کرنے والے اعمال۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے، اپنی زبان کا استعمال غلط مت کرو، ولا یرفث ولا یسخط۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، بری باتوں کا استعمال مت کرو، بےہودہ باتوں کا استعمال مت کرو، اور نافرمانیوں میں زندگی مت گزارو، گالی گلوچ کا استعمال مت کرو، لعن طعن کا استعمال مت کرو، زبان کی حفاظت، اپنے بدن کی حفاظت۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، روزہ رکھنے والوں، یہاں تک کہ اگر کوئی اور آدمی آپ کے پاس آئے، آپ کو گالی دے، اور ماں کی گالی، بہن کی گالی، یا کوئی اور گالی دے، اور کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہے، لڑنا چاہے، اور جہالت کا معاملہ کرے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ یہ روزہ رکھنے والوں کو چاہیے وہ گالی دینے والوں سے یوں کہہ دے، میرے بھائی میں روزہ دار ہوں، میں آپ کا جواب گالیوں سے دینا نہیں چاہتا۔ کوئی لڑنے کے لیے آ رہا ہے، روزہ رکھنے والا یوں کہہ دے، میرے بھائی میں روزہ سے ہوں، تیرے ساتھ جھگڑا کرنا، لڑنا میں نہیں چاہتا۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، گالی دینے والوں سے کہہ دو، لڑنے والوں سے کہہ دو، میں روزہ دار ہوں، میں جواب دینا نہیں چاہتا۔ رمضان میں یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھگڑوں سے بچاؤ، گالی دینے سے بچاؤ، غلط کاموں سے بچاؤ۔ رمضان میں اپنی تربیت کرواؤ، اپنی اصلاح کرواؤ۔ رمضان کے بعد 11 مہینے صحیح گزاریں گے۔ رمضان میں جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، بقیہ 11 مہینے دیکھو
غیبت سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، رمضان میں روزے رکھ کر چوری سے بچو، دھوکہ دینے سے بچو، غلط کاموں سے بچو، رمضان میں اپنی تربیت کروا لو، رمضان میں اپنی اصلاح کروا لو، پھر دیکھو بقیہ 11 مہینے آپ کے صحیح گزریں گے، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آپ کا سال گزرے گا۔ رمضان میں روزے رکھ کر چوری سے نہ بچا، جھوٹ سے نہ بچا، غیبت سے نہ بچا، رمضان گزر جائے گا۔ رمضان کے بعد 11 مہینے جھوٹ سے بچنا مشکل، غیبت سے بچنا مشکل، حرام کاموں سے بچنا مشکل۔ اس لیے رمضان تربیت کرنے والا مہینہ، رمضان اصلاح کرنے والا مہینہ، رمضان کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے اپنی تربیت کرواؤ۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ما صام من ذل یاکل لحوم الناس، جو اللہ کا بندہ یا بندی روزہ رکھ کر غیبت کرے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا گویا کہ وہ روزہ ہی نہیں رکھا۔ روزہ ادا تو ہو جائے گا، روزہ رکھنے پر جو انعام، جو ثواب، جو بدلہ اللہ دینے والا، وہ انعام، وہ ثواب اللہ نہیں دے گا۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رمضان صبر کا مہینہ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ رمضان صبر کا مہینہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان میں اپنے اندر صبر پیدا کرو، تحمل، برداشت کرنے کی صفت پیدا کرو۔ ہمارے اندر صبر آنا چاہیے۔ صبر 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 علماء نے لکھا ہے، اس کے 3 معنی ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ پہلا معنی یہ، حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اپنے نفس کو بچانا، اپنے جسم کو بچانا، یہ بھی صبر ہے۔ اور دوسرا معنی، اپنا جسم، اپنا بدن، اپنے نفس کو عبادات، نیکیوں میں، اعمال میں استعمال کرانا، یہ بھی صبر ہے۔ نفس یہ نہیں چاہتا میں روزہ رکھوں، نفس یہ نہیں چاہتا میں تراویح پڑھوں، نفس یہ نہیں چاہتا میں نماز ادا کروں۔ نفس کو نمازوں پر لے کر آؤ، تراویح پر لے کر آؤ، تلاوت پر لے کر آؤ، تمہارا نفس عبادات میں مشغول ہونا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا معنی عمومی ہے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اب صبر کر رہے ہیں، یہ بھی ایک معنی ہے۔ بہرحال رمضان صبر کا مہینہ ہے، صبر سیکھو۔ صبر سے مراد گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، صبر سے مراد نیکیوں میں اپنا جسم کا استعمال کرو۔ کوئی مصیبت آ گئی، صبر کرو۔ تو رمضان صبر کا مہینہ، رمضان تراویح کا مہینہ۔ گزشتہ جمعہ بھی کہا، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام۔ اسی طرح رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا اہتمام کرو۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا کہ میرے بھائیوں، محبت سے آؤ اور شوق سے آؤ، ادب سے آؤ، پیار سے آؤ، نیا لباس پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، بن صبر کے آؤ۔ کیوں؟ تراویح میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، میں شوق سے سنوں، محبت سے سنوں، پیار سے سنو۔ تراویح دیر سے ادا ہو کوئی بات نہیں، میں شوق کے ساتھ اللہ کے دیوانے بن کے آؤ، قرآن کے دیوانے بن کے آؤ۔ سال میں 1 مرتبہ اللہ کا قرآن سننے کا موقع مل رہا ہے،
اس لیے میرے بھائیوں شوق کے ساتھ آؤ، محبت کے ساتھ آؤ، ادب کے ساتھ آؤ، تراویح پابندی سے پڑھو، فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھو۔ دیکھو جب رمضان شروع ہوا فجر کی نماز میں کتنے لوگ، آج کی فجر کی نماز میں کتنے لوگ کہاں چلے گئے؟ رمضان کے شروع میں چند دنوں کے نمازی، چند دنوں کے روزے دار، چند دنوں کے سحری افطاری کرنے والے، چند دن مسجدوں میں آنے والے، ابھی 6 دن نہیں گزرے، نمازوں میں کمی، تلاوت میں کمی، تراویح میں کمی، یہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ ماحول ختم کرو، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام کرو۔ عورتیں گھروں میں اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر نماز، روزہ، تراویح، تلاوت، نیک اعمال اپنے گھروں کے اندر زندہ کرو اور نیت کرو رمضان میں ایک روزہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ایک نماز ہم قضا نہیں کریں گے، ایک رکعت تراویح ہم نہیں چھوڑیں گے۔ روزوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، بخاری میں، مسلم میں روایت اور حدیث کی کتابوں میں روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو بندہ یا جو بندی رمضان میں کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، شریعت کی نظر میں کوئی مجبوری نہیں، خواہ صحت ہے، تندرستی ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود اپنے مقام میں ہیں، اس کے باوجود ایک روزہ بھی چھوڑ دے، ایک روزہ بھی چھوڑ دے، رمضان کے بعد دل میں احساس ہوا، ندامت ہوئی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا رمضان میں ایک روزہ چھوڑ کر غیر رمضان میں زندگی بھر روزوں کا اہتمام، روزوں کی پابندی کرو، تب بھی وہ ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ رمضان کے ایک روزے میں اللہ جو انعام، جو ثواب اور جو انعامات دینے والا، جو خیر، جو رحمتیں، جو برکتیں دینے والا، رمضان چھوڑ کر زندگی بھر روزہ رکھ لو، وہ خیر نہیں ملے گا، وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ انوارات، وہ تجلیات اللہ کے نہیں ملیں گے۔ رمضان کے روزوں کی کتنی اہمیت ہوگی، اس لیے رمضان میں روزوں کا اہتمام کرو۔ کیوں کمی پیدا ہو رہی ہے؟ نمازوں میں کمی، روزہ رکھنے میں کمی، تراویح ادا کرنے میں کمی۔ یہ غلط ماحول ختم کرو، مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں سے، تلاوت سے، تراویح سے، نیک اعمال سے مسجدوں کو آباد کرو۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے آخر میں کہا رمضان امن کا مہینہ، شانتی کا مہینہ، پیار کا مہینہ، اپنے اندر امن پیدا کرو، شانتی پیدا کرو اور آپس میں اتحاد پیدا کرو۔ رمضان میں دلوں کو پاک کرو، رمضان میں دماغوں کو پاک کرو، رمضان میں اپنے جذبات، اپنے ارادوں کو پاک کرو۔ ہمارا دل پاک صاف، ہماری نیت پاک صاف، رمضان میں ہر چیز کی صفائی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اسی طرح رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا الصائم لا ترد دعوته، روزہ رکھنے والے تیری دعا رد نہیں کی جاتی، روزے داروں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا الصائم حین یفطر، افطاری کے موقع پر جو روزہ دار دعا کرتا ہے ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے مانگو یا اللہ میری اصلاح کر دے، میری تربیت کر دے، میرے اندر تقوی پیدا کر دے، مجھے نیک انسان بنا دے، یا اللہ میرا اخلاق
صحابہ جیسے بنا دے اور نبیوں کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے. دعاؤں کا اہتمام، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، میرے گھر میں ایمانی اور سنتوں کا ماحول قائم کرا دے. رمضان میں دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے مانگتے رہو. ہندوستان کے لیے دعا کرو. ہمارا ملک آج بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، جہاں مسجدوں کی حفاظت مشکل نظر آ رہی ہے. مدارس، مکاتب، درگاہوں، عیدگاہوں، قبرستانوں، اوقاف کی زمینوں کی حفاظت مشکل نظر آ رہی ہے. کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک، ہمارا پیارا ملک ہندوستان کے اندر، جہاں مساجد، مکاتب، مدارس، خانقاہیں، درگاہیں اور قبرستانوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے. رمضان دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ سے مانگو، یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن قائم فرما، یہ مسجدوں کی حفاظت فرما، یہ درگاہوں کی حفاظت فرما، یہ مسجدوں مدرسوں کی حفاظت فرما. دعاؤں کا اہتمام کرو. آج دیکھو مسجدوں میں آ کر کوئی تلاوت کرنے والا نہیں، اکا دکا کوئی قرآن اٹھا کر پڑھنے والا آپ کو نظر آئے گا. آ کر دیکھو مسجدوں میں کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آئے گا، اکا دکا کوئی دعا میں مشغول ہو رہا ہے. یہ سینکڑوں کا مجمع، ہر مسجد کا ماحول یہی، تلاوت کا ماحول نہیں، دعاؤں کا ماحول نہیں. یہ ماحول قائم کرو، تلاوت زندہ کرو، دعاؤں کا ماحول قائم کرو. اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو. یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن کی فضا قائم فرمائے، اور یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے. اللہ کے گھر کو زیادہ دینے والے بنو. جو الگ دینا چاہتے ہیں مسجد کے ذمہ داروں سے مل کر اپنا مال اللہ کے گھر کے حوالے کرو اور زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.